حالیہ ایک مہینے کے اندر جو غریب فلسطینی جس جگہ پر کھانا بانٹا جاتا ہے، جو 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کھانا کرنے کے لیے آتے ہیں، ظالم امریکی اور اسرائیلی فوجوں نے قریب 1500 فلسطینیوں کو جو کھانا لینے آئے تھے ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ہم ان فلسطینیوں کو نہ بھولیں، کیونکہ وہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یہ وہ جگہ ہے احادیث شریف سے ثابت ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میزان لگایا جائے گا۔ ہم کم سے کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غالب کرے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ اور یہ ظالم بنیامین نتنیاہو مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی ایک ناکام سازش رچا رہا ہے، اللہ اس کو بھی نست نابود کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم کو کہنا پڑے گا کہ بھارت ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتا رہا، اور آج کے موجودہ حکومت نریندر مودی کی سرکار بنیامین نتنیاہو سے اتنے قریب ہو چکی ہے کہ 65,000 فلسطینیوں کی موت ان کو نظر نہیں آتی، 20,000 معصوم بچوں کی موت ان کو نظر نہیں آتی، غازہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگر اس کے خلاف ایک وارنٹ ہے، وہ کرمنل ہے، اور بھارت سخت الفاظ میں اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات جو آپ سے کرنا تھا وہ یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوچہ دامن کی جنتا نے، آپ تمام نے پارلیمنٹ الیکشن میں بھاری اکثریت سے ووٹ جناب اختر الایمان کے حق میں آپ نے استعمال کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتانے آیا ہوں کہ میرا دل بھی بڑا تکلیف میں ہے کہ جس شخص کو 5 سال پہلے آپ اور ہم نے مل کر اپنی خون پسینے کی محنت سے، اپنی قربانیاں دے کر، ہم نے اپنی راتوں کی نیند کو چھوڑ کر، دن کے سکون کو چھوڑ کر، ہم نے اپنا وقت لگا کر مجلس کے ایک نمائندے کو کامیاب کیا تھا، آج وہ شخص ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اس شخص نے الیکشن جیتنے کے بعد مجلس کو یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں مجلس میں رہ کر کوچہ دامن کی جنتا کے لیے وکاس کے کام نہیں کروا سکتا۔ اس شخص نے ایک بہانہ بنا کر کوچہ دامن کی عوام کے پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اس شخص نے اپنے ضمیر کی نیلامی کر کے سیمانچل کی عوام کے پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ آج میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو بھی تکلیف ہے کہ ایسے شخص نے آپ کی اور ہماری قربانیوں کو دیکھا نہیں اور حکومت وقت کے آگے جا کر اپنے سر کو جھکا دیا۔ مگر آپ جانتی ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ غداری کرتے تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ یہ غدار تھا جس نے معصوم کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان سے جنہوں نے غداری کی تھی، تو لوگ ٹیپو سلطان کو صبح قیامت تک یاد رکھیں گے، اور لوگ ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق کو غدار کہتے رہیں گے۔ تو جو لوگ چند پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ کر حکومت وقت کے آگے اپنے گردن کو جھکا دیا، آج وہ غدار کہلائیں گے۔ جب تک تم دنیا میں رہو گے، جب تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، لوگ کوچہ دامن کی تم کو اس بات سے یاد کریں گے کہ تم نے ہمارے کو دھوکہ دیا تھا، اور غدار کہہ کر تم کو یاد کیا جائے گا۔ اور ایک جھوٹ کہا گیا کہ مجلس میں رہ کر کوچہ دامن کے لیے کام نہیں کروا سکتے۔
جب چھوڑ کر گئے تو تیجسوی یادو بہار کے اپ مکھیہ منتری تھے، اختر الایمان اکیلے ودھائک ایم ایل اے تھے۔ اختر الایمان صاحب نے اپنے ویدھان سبھا میں 800 کروڑ کے کام منظور کروائے ہیں اور اس میں سے کئی کام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ کوچا دامن میں کون سا کام ہوا؟ آج یہ شخص کوچا دامن کی جنتا میں نہیں پھر سکتا، اپنے کوئی ساتھیوں کو بھی جاتا ہے جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، کیونکہ کوچا دامن کی جنتا جان چکی ہے کہ ہم غداروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوچا دامن کی جنتا نے فیصلہ کر لیا کہ جو مجلس کا ساتھ چھوڑے گا وہ ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ مجلس سے یہ دشمنی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تمام سیاسی پارٹی کے ذمہ دار نہیں چاہتے کہ بہار میں مسلمانوں کا کوئی وکلپ یا کوئی متبادل سیاسی قوت نہ ابھرے۔ جتنے اپنے آپ کو سیکولر اور کمیونل پارٹی کہتے ہیں، جس میں بی جے پی بھی شامل ہے، راجد بھی شامل ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بہار میں مسلم اقلیت کا ایک سیاسی لیڈرشپ بنے۔ یہ خوش ہیں کہ اپر کاسٹ کے، چاہے وہ برہمن ہو، راجپوت ہو، بھومیار ہو، ای بی سی کے لوگ ہوں، کوئی یادو ہو، کوئی پاسوان ہو، کوئی ماجھی ہو، ان کی لیڈرشپ بن جائے۔ ان کو تکلیف ان سے نہیں ہوتی، ان تمام کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب مجلس یہ کہتی ہے کہ تمام سماج کے لوگ کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہے، آپ اپنی سیاسی قیادت کو بنائیے، تو فوراً یہ لوگ انگلی اٹھا کر الزام لگاتی ہیں کہ یہ فلاں ٹیم ہے، یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، یہ کرنے آئے ہیں۔ آپ بتائیے، بہار میں 20 سال کانگریس کی سرکار، 15 سال راجد کی سرکار اور 20 سال سے نتیش کمار مکھیہ منتری ہے، کبھی ادھر جا کر ناچتے ہیں تو کبھی ادھر جا کر ناچتے ہیں، مگر بتائیے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ ان کی طرف سے کوئی مسلمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھیا ہم ہیں، آپ ہم کو بولو، مگر یہ ایسے ہمارے بھیا ہیں، جب ان کے سیاسی باپ کے سامنے جاتے تو گونگے اور اندھے بن جاتی ہیں، ان کی زبان تک نہیں کھلتی۔ سیمانچل کے غریب مظلوم عوام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ ہم کسی سماج کے کبھی خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان ہے وہ کسی مذہب کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سچا مسلمان ہے، جس کو دینی تعلیمات سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے ہم کسی کے خلاف نہیں، مگر اگر کوئی ہمارے خلاف ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم کو آ کے چھیڑتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اتنا بھی یاد رکھ لو۔ تم نے ہم سے چھیڑخانی کی، اب اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا۔ آپ بتائیے، اختر الایمان نے خط لکھا محترم لالو پرساد یادو کو، باپ کو خط لکھا تو بیٹا بولتا مجھے خط نہیں آیا۔ اگر میں کسی کے گھر میں جا کر آپ کے والد سے، باپ سے مل لوں، آپ کی ماں سے کہوں کہ میرے لیے دعا دیجئے، اور جب آپ کے باپ کو یہ اور ماں کا آشیرواد مجھے مل گیا تو بیٹا نہیں بول سکتا کہ تم نے مجھ سے آشیرواد نہیں لیا۔ یہ ہمارے گھر کے آداب ہیں، ہمارے بڑوں کو ہم سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ تیجسوی یہ کیوں کیے، نہیں میرے کو نہیں ملا۔ ہم نے اس کی حجت کو پورا کرنے کے لیے اختر بھائی سے کہا کہ اس کو بھی آپ ایک خط لکھ دیجئے۔ اختر بھائی نے کہا لکھوں گا ضرور، مگر پہنچانے کا طریقہ کوچا دامن کا ہوگا، سیمانچل کا ہوگا۔ تو اختر بھائی نے ڈھول بجا کر اس کے گھر پر جا کر یہ لیٹر دے دیا، خط دے دیا۔ تو تیجسوی بولتے مجھے ڈرانے کے لیے آئے؟ ڈرانے کے لیے کہاں؟ یہ خط دینے آئے تو تم ڈر گئے؟ اتنا ڈر کیوں ہے تم کو؟ ہم تو ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہم ڈراتے نہ ہم ڈرتے۔ ہم ڈرنے والے صرف رب کائنات سے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ ہم مخلوق سے نہیں ڈرتے، نہ ہم وزیر اعظم مودی سے ڈرتے، نہ کسی سیاسی لیڈر سے ڈرنے والے ہم۔ اختر صاحب نے خط دیا،
خط میں کیا لکھا کہ ہم کو صرف 6 MLA دو، 5 تم جیت چکے، تم جیت گئے تو منتری مت دو۔ ہم صرف ایک ہی بات لکھے کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ تاکہ سیمانچل کو انصاف ملے، جس طرح بہار کے دوسرے علاقے کے لوگ انصاف سے، عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، سیمانچل کی جنتا بھی وہی چاہتی ہے۔ سیمانچل کی جنتا یہ نہیں کہہ رہی کہ آسمان سے تارے توڑ کے لا کے دو، سیمانچل کی جنتا بول رہی ہے اگر پٹنہ میں ایمز بنتا ہے تو سیمانچل میں بھی ایمز بناؤ۔ سیمانچل کی جنتا یہ نہیں بول رہی ہے کہ مجھے آسمانوں میں اڑنا ہے، سیمانچل کی جنتا یہ بول رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس کو مضبوط کرو۔ سیمانچل کی جنتا کا مطالبہ یہ ہے کہ جب بارش میں سیلاب اور پانی آتا ہے زمین کے کٹاؤ کو روکا جائے۔ سیمانچل کی جنتا یہ کہہ رہی ہے کہ برج بناؤ، اب نتیش کمار کے دور میں جو برج بنتا ہے زمین میں دھس جاتا ہے۔ یہ ہمارے مطالبات تھے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی جوکر بی ٹیم بولے گا تو یاد رکھو تمہارا ٹی ٹی کر دیں گے ہم۔ ہم نے سب چیز کھول کھول کر بتا دیا آپ کو، ہم نے بہار کی جنتا کو بتا دیا، ہم نے سیمانچل کے گھر گھر تک اختر الایمان نے اپنے خط کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور اگر ہم سے لوگ آ کر پوچھے کہ آپ خط لکھ کر کیوں کمزوری کے مظاہرے کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی کہیں اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، اختر الایمان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور کس وقت بڑھایا؟ جب تم نے ہمارے 4 MLAs کو خرید لیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، کیوں کیا؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ بہار میں مودی کی حکومت دوبارہ بنے، ہم نہیں چاہتے کہ بہار میں دوبارہ مودی کا مکھیہ منتری بنے۔ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اگر کوئی راجد والے دوستی کے بڑھاوے ہاتھ کو کمزوری کی نشانی سمجھتے ہیں تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہم بھارت کے پردھان منتری کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، آپ سیمانچل کی جنتا کی بے عزتی کرنا بند کریے۔ امت شاہ آپ دیش کے گرہ منتری ہیں، آپ سیمانچل کی جنتا کی بے عزتی کرنا بند کریے۔ یہاں پر غیور بھارت کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر انسانوں کی بستی ہے، جس کو تمہاری حکومت نے 11 سال سے، اس سے پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے، اس سے پہلے واجپئی کی حکومت نے، اس سے پہلے نہرو کے ساتھ سے لے کر اب تک بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وقت اور جگہ بتا دو، ویسے اختر الایمان آ کر تم کو 10 منٹ میں تمہارے کپڑے اتار کر بتائیں گے سیمانچل سے تم نے کیسے کیا۔ ہمارے پاس ہم نے کتاب نکالی سیمانچل کے اوپر، ہم نے ایکسپرٹس کو بٹھا کر بتایا کہ سیمانچل سے کو کیسا لوٹا گیا۔ ہم بھارت کے پردھان منتری مودی سے کہہ رہے ہیں جب تم دوبارہ آؤ گے سیمانچل کو وہ گھسپیٹی کا نام مت لو۔ اگر کوئی گھسپیٹی ہے تو بنگلہ دیش کی خاتون جو دلی میں بیٹھی ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے بنگلہ دیش پہ ڈھکل دو۔ وہ بنگلہ دیش سے بھاگ کر آ کر مودی کو اپنا بھائی بنا کر بیٹھی اور تم ہم بھائیوں کو بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلہ دیشی ہے۔ مودی جی جو تمہاری بہن بنگلہ دیش سے آ کر بیٹھی اس کو لے جا کر بنگلہ دیش میں چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارے حوالے کرو، ہم کشن گنج سے لے جا کر اس کو ان کے پاس پیش کر دیں گے۔ 65 لاکھ نام الیکشن کمیشن نے نکلوا دیے، مگر کیا یہ گھسپیٹی کا نام آیا؟ اگر بی جے پی RSS سیمانچل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جب چناؤ کے رائے دہی کا دن آئے گا، متدان کا دن آئے گا، سیمانچل کا ایک ایک بچہ، سیمانچل کی ایک ایک ماں، سیمانچل کا ایک ایک بزرگ نکل کر ووٹ کے ذریعے تم کو پیغام دے گا کہ یہ بھارت کی سرزمین ہے، یہاں پر کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو بہت سے جلسے ہوں گے، یہ ایک نکڑ سبھا ہے، ہم تو صرف چند چیزوں کو، چند اہم بات کو آپ کے سامنے رکھ کر جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو قبول کریں گے، اور ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ دوبارہ جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے، جو مجلس کا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ غداری نہیں کرے گا، کوچا دامن سے ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ لوگ جان بھی لیں، جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ پارٹی کے نام پر پڑتا، شخصیت کے نام پر نہیں پڑتا۔ کوچا دامن کی جنتا، میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپیل کر رہا ہوں، تم بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے ہمارے 4 لوگوں کو خرید کر اپنا گھر کا غلام بنا دیا
کہ تم نے ووٹ پارٹی کو دیا تھا، شخصیت کو نہیں دیا تھا تم نے۔ آج اگر اسد الدین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہے تو اللہ نے مجھے عزت دی اپنے میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور میری پارٹی جماعت کی وجہ سے۔ میں اگر آج تمہارے درمیان میں بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو اللہ کا کرم ہے اور میری پارٹی کا فضل ہے۔ میں مر بھی جاؤں گا، اس زمین میں چلا جاؤں گا، مگر انشاءاللہ تعالی جماعت باقی رہے گی۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اویسی تم کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ موت کیا ہے، فقط صرف ایک عالم معنی کا سفر۔ ہر ایک جو آئے گا جائے گا زمین میں، فکر مت کرو، کوئی 200 سال زندہ نہیں رہے گا، ہم سب جائیں گے۔ بڑے ترمخاں ہیں وہ سب چلے گئے، مگر ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم غیرت کو سامنے رکھ کر، ہم اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر اپنی عزت نفس کو کسی کے سامنے نیلام کرنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سیمانچل کی لڑائی بھارت کی مضبوطی کی لڑائی ہے، سیمانچل کے انصاف کی لڑائی بہار کے وکاس کی لڑائی ہے۔ اس کو آپ کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ ہندو مسلمان، کہاں بات کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی؟ ہم کہہ رہے ہیں اس علاقے کو تم نے یتیم اور لاچار بنا کر چھوڑ دیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ایک وکلپ ہے آپ کے سامنے، ایک متبادل آپ کے سامنے ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ متبادل رہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ماما بھتیجے حکومت کرتے رہیں، مجلس بیچ میں نہ آ جائے۔ مجلس جیسا آ گئی سب کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم آئے ہیں تو جائیں گے نہیں۔ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے بھروسے پر اتریں گے۔ آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آنے والے کوچا دامن کے ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ پتنگ کے نشان کو دیکھ کر ووٹ دیجیے، اویسی کو مت